अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले जी जुमा का दिन है, जुमा मुबारक आप सबको। जुमे की तैयारी, घर की सफाई वगैरह मैंने कर दी है सारी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन धोए हैं। कल सारा दिन मसरूफ ये थी कि बारिश जिस दिन हो जाए उस दिन हमारे इतनी मसरूफियात दिन होते हैं कि हम सारा दिन जो है ना बारिश इंजॉय करते रहे। और कल तो सुबह से लेकर शाम तक हम बारिश इंजॉय करते रहे, छत पे ही थे। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी गीले किए हैं और वो छत पे ही हैं। वो जब वो सूख जाएंगे तो उसमें से स्मेल आएगी, वो कपड़े भी मैंने धोने हैं। मेरा भांजा आया हुआ है, आप सबको पता है, वो अभी जाएगा क्योंकि वापस भाई लोग आएंगे, उसको ले जाएंगे, उसके कपड़े भी गंदे हैं। तो मैंने बोला चले अपने तो कोई बात नहीं, 2 दिन पहले बाद में भी धुल जाएंगे। और बच्चे के जो कपड़े हैं ना वो लाजमी धोने हैं, उस कपड़ों को मैं अभी जाकर सर से निकालूंगी। लेकिन सबसे पहले जुम्मे की तैयारी करते हैं, जुम्मे की नमाज वगैरह पढ़ते हैं। एक मिनट रुक। रात को छत पे हम लोगों ने बिरयानी बनाई है, दूसरे व्लॉग में देखा भी होगा आपने, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय वगैरह की है बारिश। फिर हम लोग नीचे उतर के आए, तो मैं लेटी हूँ तो मेरे को ख्याल आया, मैंने बोला अगर ऐसे ही जाके लेट गई तो सुबह फिर मुझे ज़्यादा मसला होता है। कपड़े प्रेस किए जी, जन्नत के बाबा के सारे कपड़े ये सारे धुले हुए थे, प्रेस किए हैं। इसको बंद तो करते ही नहीं है क्योंकि ये मेरी बेटी और जन्नत के बाबा। अपने कपड़े निकाले हैं, अपने कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ, अपने कपड़े वैसे ही तय करके रख देती हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो प्रेस कर देती हूँ, नहीं तो वैसे ही पहन लेती हूँ कपड़े। मैंने बोला चले मैं भी कपड़े वगैरह पहनूँ और जुमे की तैयारी करूँ और जन्नत को भी कपड़े पहनाऊँ। जन्नत तो वैसे भी आपको पता है, जन्नत आपने पहनने हैं कपड़े, आपने नमाज पढ़नी है। तो यहाँ पे बड़े अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि जन्नत के बाबा जो है ना मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि मेरा भाई और भाभी जो आए हुए हैं वो गाँव चले गए हैं। एक दिन रुका था, रात को हम लोग आए थे घूम फिर के। उसके बाद वो है ना सुबह उठा तो कहने लगा मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, तंग हो रहा हूँ, तो मैं गाँव जा रहा हूँ। और भाई की बात पे अगर गौर करूँ तो वो भी अपनी जगह पे सही है। वो कह रहे हैं कि हम लोग रहते हैं एक सिटी में, वो कह रहे हैं कि गाँव हो, बाहर निकलूँ, खेत देखूँ, हरियाली देखूँ, ये चीज़ें देखूँ, क्योंकि कराची से जो भी आता है वो इस तरह का। दूसरा उसका गाँव है, बचपन वहाँ गुजरा है, मैं खुद जाती हूँ, मुझे अपना अच्छा लगता है कि मैं कहती हूँ कि यहाँ ही रह जाऊँ। और जनरल के बाबा कहते हैं कि वो मेहमान थे, वो हमारे पास कुछ दिन रहते, तेरे भाई आते हैं रहते नहीं है। सोनिया पहले बड़ा भाई आया था, वो 2 दिन रुका था। एक दिन जब आया था, एक दिन जब जा रहा था, 2 दिन रुके हैं। आपके पास नहीं रहते, क्या मसला है, ये वो। अच्छा लाइट लगा लो बेटा, लाइट लगा। मैंने उनको यही बात बोली है। कुछ हमारे ये भी होते हैं कि कहते हैं कि बहनों के घर अच्छा नहीं होता। मैंने बोला उनका दिल किया, एक दिन स्टे किया, 2 दिन वो आए रहे, उसके बाद चले गए हैं। हमारा दरवाजे खुले हुए हैं, अगर वो चले गए हैं तो फिर भी कोई बात नहीं। भांजे ने मेरे ने बोला मैं नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय वगैरह कर रहा है और साथ जो है ना या कंप्यूटर वगैरह बच्चों के साथ खेल रहे। और मैंने फिर उन रात को मैंने बोला रहने दे। फिर फ़ोन किया, कॉल किए, गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाना था, वो चला गया था नारायण का गान, आपने देखा भी होगा। गाड़ी जो थी थोड़ी सी कमज़ोर थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चली भी गई, वापसी भी आ गई। वाकई लोगों के पास तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। कहते हैं ना जिस साल में अल्लाह ताला रखे उस साल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, खुश रहना चाहिए। जो चीज़ भी हो उस टाइम पे उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो थी तो मैं भी भाई के साथ चली गई, जाके नारायण का गान देखा। सुना तो बड़ा था, एक तकरीबन 5 साल पहले जन्नत छोटी सी थी, हम लोग गए थे वहाँ पे। नारायण का गान में तकरीबन 8 महीने की थी या 6 माह की थी, इतने ही की थी। मैं और जन्नत के बाबा हम लोग वहाँ से गाड़ी लेके, मेरे कज़न वगैरह सब गए थे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचे थे, रास्ते से ही वापस आ गए थे। उस टाइम बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने बर्फ़ देखनी थी, वापस आ गए। भाई भी बर्फ़ देखने के लिए गया था, लेकिन आगे आपको पता है मौसम इस तरह का है कि अभी बर्फ़ नहीं पड़ने वाली है। 2-3 महीने के बाद तो वहाँ पे बर्फ़ें शुरू हो जाती हैं। बस भाई ने बोला, हमने बोला चलें। ये है कि हम लोग तकरीबन 7 से 8 आदमी उस गाड़ी में गए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिफाजत से गए, हिफाजत से वापस आए हैं। आज जन्नत के बाबा बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सोनिया नहीं, ये गाड़ी नहीं जाएगी, रास्ते में परेशानी होगी, ये वो। मैं ये कि इनके बाबा को बोला, मैंने बोला जन्नत के बाबा को कि और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि वो काम करना जानते हैं। अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला नहीं हो, छोटे छोटे मसले होंगे तो वो गाड़ी में वो कर लेंगे। कराची से यहाँ तक आ गई है, कोई उनको इतना होगा ना कि गाड़ी चलने के काबिल तो है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जिस साल में रखा है उस साल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोगों ने वीडियो इतने अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं, दूसरे चैनल पे काफ़ी हमारे देखने वाले उस चैनल पे भी, इस चैनल पे भी आते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। लेकिन क्या बात है, नहीं है व्यूज़ उतने नहीं आते। हमने ड्रामे करने, झूठ करना, ये भाई ये हो गया, लुट के बर्बाद हो गए, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में। तो बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ, बच्चों को भी कपड़े प्रेस
دوں کیے ہوئے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے جائیں گے۔ اچھا وہاں سے الماری تھی تو وہ الماری ہماری بند نہیں ہوتی تھی، اب یہاں لے کے آئی ہوں تو اس طرف دوبارہ کی ہے تو بند ہو گئی اچھی طریقے سے۔ یہ کہ میرے بانجے کے کپڑے پریس نہیں کیے ہوئے، اس کے پریس کروں، ان کے تو رات کو میں نے پریس کر کے ہینگر کر لیے۔ یہ جو ہے نا میرے بانجے کے کپڑے، یہ بھی پریس کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے بات کروں۔ یہ میری ایک بہت پیاری بہن ہے، اس نے مجھے گفٹ دیا تھا مشین، سکھانے والی مشین بھی دی تھی 1 سال پہلے، دھونے والی مشین بھی دی تھی، کیونکہ وہ جو دوسری میری مشین ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، میں ولاگ میں کپڑے دھوتی ہوں، اور میری مشین جو ہے نا خراب ہو گئی تھی۔ وہ یہ والی جو مشین ہے، یہ میں نے جب انہوں نے مجھے گفٹ کی بھیجی، میرے گھر آئی، میں خود نہیں لینے گئی تھی، مجھے گھر ملی تھی۔ اب مجھے ملی، میں نے تقریباً 1 ہفتہ، کیونکہ کپڑے تو دھل گئے تھے میرے، میں نے کپڑے نہیں دھوئے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد میری مشین کپڑے دھونے کے لیے یہ مشین لگائی، اور جو میں نے مشین لگا کے کپڑے اس میں نے دھوئے ہیں، آپ اندر سے دیکھیں۔ جب میں نے اس مشین میں مشین لگائی، میں نے اس میں کپڑے دھونے لگی تو مشین گھوم ہی نہیں رہی ہے، حالانکہ جو میری مشین ہے وہ ایک طرف گھومتی ہے، دوسری طرف گھومتی نہیں ہے۔ اس میں 3-4 سوٹ ڈالتی ہوں، سفید یا دوسرے کپڑے بھی ہوں تو وہ ایک طرف ہی گھومتی ہے، لیکن اتنا تیز گھومتی ہے کہ کپڑے صاف کر رہی۔ اس میں نے جنت کے بابا کے 2 سوٹ تھے وہ ڈالے ہیں، اور ایک حسن اور حسین کی ایک سفید شلوار تھی کرتوں کے ساتھ تھی، وہ میں نے ڈالے، مطلب 3 سوٹ۔ مشین کو گھما رہی ہے، مشین گھوم ہی نہیں رہی ہے۔ میں اس دن اتنی پریشان، یقین مانے میرے کو اتنا ہوا، میں نے بولا یہ لائٹ کام ہے کیا مسئلہ ہے، یہ کپڑے نہیں گھما رہی، مشین چل نہیں رہی ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ لیکن چلے، میں نے پھر ہم لوگوں نے اوپر سے چھت سے اپنی مشین اتاری، وہ نیچے لے کے آئے، وہ مشین نیچے لے کے آئے، اس مشین میں سے پانی جب اس کو چلایا چل رہی ہے، اور یہ اس مشین میں کچھ ڈالا تو اس مشین میں چل ہی نہیں رہی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کے اندر سے جو لیکنگ تھی، پانی جو تھا وہ سارا نیچے سے نکل کے باہر جا رہا تھا۔ جنت یہ کولر آیا، جب سے آیا پچھلے سال ہمیں ملا ہے، وہ چل رہا ہے، یہ مشین کپڑے سکھانے والی ہے، کوئی ایشو نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ مشین کی بات ہے۔ پھر ہم نے جنہوں نے بھیجی ہے ان کو ہم نے کال کیا، ہم نے بولا یہ تو مشین کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہاں سے ہی لیے، کوئی وہ بڑی نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ انسانیت کے نام پہ بولتے ہیں کہ یہ وہ ہے، لیکن آج مہینہ ہونے والا ہے اس مشین کو، کہہ رہے ہیں کہ کمپلین، وہ پھر ہمارے گھر مکینک آیا، وہ مکینک نے لا کے نیچے سے دیکھا، وہ بیلٹ وغیرہ ٹائٹ کر کے موٹر کا تو وہ کہنے لگا سیٹ ہو گئی ہے، موٹر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اس کی لیکنگ ہے، پانی ڈالتے ہیں اور نیچے سے سارا موٹر کے اوپر بھی سارا پانی نکل رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ میرا کام نہیں ہے، میرے پاس سامان نہیں ہے، یہ سب چیزیں چینج ہوں گی۔ ان کو کال کرتے ہیں، وہ آگے سے دیکھیں، یہی تو ہماری سب سے بڑی غلطیاں ہیں، یہی تو ہے چیز ہم لوگ بیچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، آگے جا کے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی فائدہ وہ نہیں ہے تو بعد میں ہم لوگ پھر ان کی کمپلین یا ان کے لیے کوئی وہ نہیں رکھتے۔ تو وہ بہن نے پھر وہ بہن ابھی بھی میرے ساتھ وہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ جا کے اس کو بات کریں۔ جنت کے بابا بولا میں تو نہیں گیا، میں تو لے ہی نہیں ہے، ان کو بھی جنہوں نے لے کے دی ہے ان کو بھی بول رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا، ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا جب ہم خود ہی 2 نمبر چیزیں دیں گے، دوسروں کو قسمیں کھائیں گے، سب کچھ کر کے غلط چیز دیں گے، غلط چیزوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو بول دیا ہے نا کہ میرے بندوں کو تکلیف نہ دینا، مگر ہم بندوں کو ہی تو تکلیف دیتے ہیں۔ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، دوسروں کے بچوں سے آگے چلے جائیں، میرے بچے اچھا کھائیں، دوسروں کے بچوں سے دوسرے کے بچوں نہ کھائیں، دوسرے کے بچے اچھا نہ پہنیں، میری چیز اچھی بک جائے، دوسروں کی چیز اچھی نہ بکے، یہی تو ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ آج 1 مہینہ ہو گیا اس مشین کو، روزانہ فون ہوتا ہے، روزانہ اس بارے میں بات چیت ہوتی ہے، ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو ملا ہے، شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، لیکن ہم نے تو شکر کیا ہے، لیکن یہ بات تو ہے اب ہمارے کام کی بھی نہیں ہے، ہم بیچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری ابھی ظاہر سی بات ہے، اب تو نے دی ہے، تیرے مشین میں یہ نقص آ گیا ہے، یہ مسئلہ ہے، تو بھائی تو اس کو چینج کر لے، چل تو اگر بول رہا ہے یہ چیز اس میں نہیں ہے، اگر اچھی کمپنی ہے یا اچھی اس میں ہم لوگ لینا چاہتے ہیں، ساتھ تو پیسے لے لے تو بول دے، نہیں ہمارا مکینک آئے گا، فون کر کے جنت کے بابا کو بولتے ہیں بھائی ہمارا مکینک آئے گا، ہمیں یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، تو یہ رکھی ہوئی ہے پیک کر کے، اوپر ڈبہ ڈھکن ہے، وہ ڈھکن بھی ہم لوگوں نے اوپر ڈبے کا وہ بھی پیک کر کے ہم لوگوں نے بولا رکھ دیں گے، تو چلیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی آسانیاں کرے، ہمارے پاکستان کے اوپر بھی آسانیاں کرے، ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دکھائے، راستہ دکھائے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا سب مل کے چلیں گے، یہ نہیں ہے کہ ایک کی طرف انسان بولے کہ بھائی یہ غلط ہے، ہم سب غلط ہیں، کسی کو کچھ نہیں بولنا چاہیے۔
دکان والے وہ غلط ہے، گھر میں اگر ماں باپ ہیں بچوں کے ساتھ وہ غلط ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے بھائی، میں تو صاف سچی بات بولتی ہوں۔ تو چلے جمعے کا دن ہے، بڑی باتیں ہو گئی ہیں، جمعے کی تیاری کرتے ہیں۔ جنت کے بابا بھی گئے ہوئے ہیں تھوڑا باہر، ابھی آئیں گے تو پھر جمعے تک کی تیاری کی ویڈیو میں نے بنائی ہے، جمعے کی نماز پڑھی ہے تو میری داڑھ میں اتنا سخت درد ہو گیا، اتنا سخت درد ہو رہا ہے، صبح سے ہو رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے لی ہے جی گولی، ٹیبلٹ لی ہے، اس کے بعد میں نماز پڑھ کے پھر کھانا کھا کے 2 گولی لے کے پھر میں سو گئی۔ ابھی اٹھی ہوں، چائے کا ٹائم ہے، جنت کے بابا مجھے کب سے بول رہے ہیں سونیا چائے پلا دو، چائے پلا دو، چائے پلا دو۔ ساتھ بھابھی لے کے آئی ہوئی ہے کراچی کی، میں ان کو میں نے بولا اچھا چلیں آپ کو چائے دیتی ہوں، میں بھی دیتی ہوں، چائے بنائی آدھا تک بچوں کو دوں گی اور میں خود یہ چائے پیوں گی۔ جی آرام آتا ہے تو بالکل بھی درد نہیں ہوتا، چاہے کچھ بھی کھاتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، اگر درد شروع ہو جائے تو بس پھر تو کچھ کھاؤ یا نہ کھاؤ، پھر تو درد میں اتنا درد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑی ہی پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ پورا درد اتنا درد کر رہی تھی، ابھی جو ہے نا تھوڑا سا آرام ہوا ہے کہ میں نے گولی لی ہوئی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ نکالوں گی، 4 نکال دی ہیں، 5ویں کی بھی بات ہے، میں ایسے کام کے لیے پیچھے نہیں، میرے فوراً ایسے کام کو نکال دوں۔ تو چلیں یہ میری ویڈیو تھی جی آج کہ مجھ سے پیار آپ لوگوں کو اگر میری پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب، اسی دعا کے ساتھ جا رہے خوش رہیں بعد میں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنی زمان رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت، جی اللہ حافظ۔